میں آپ لوگوں کو ایک لمحے کے لیے مدینے کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں۔ ماشاءاللہ، آؤ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے مدینے کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں۔ قبلہ کچھ اس طرح ہوا کہ مدینے کی سرزمین پر ایک کملی سی بڑھیا عورت رہتی تھی۔ کیا جی؟ کملی سی بڑھیا عورت، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ ہماری زبان میں جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو ہم اسے پاگل کہتے ہیں، ایسا نہ سے؟ جس کا ذہنی توازن برقرار نہ رہے تو ہم اسے پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ مدینے کی سرزمین پر ایک بڑھیا عورت رہتی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، پگلی سی عورت تھی۔ حضور والا وہ جہاں جاتی تھی نا، لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے، کیوں؟ یہ پگلی ہے، ایسے ہی وقت ضائع کر دے گا۔ کوئی بھی اسے سلام کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، کوئی بھی اس کے قریب بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، گھن آتی تھی۔ ہائے زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ مدینے کی سرزمین ہے قبلہ، ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، کوئی بھی اسے دعوت پر نہیں بلاتا، کوئی بھی اسے ولیمے پر نہیں بلاتا، کیوں؟ وہ پگلی سی ہے، وہ جسے ملتی ہے وقت ضائع کر دیتی ہے۔ پورے مدینے میں کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، کوئی اس کے درد نہیں سنتا، کوئی اس کے دکھڑے نہیں سنتا، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اب آگے سنو، ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کریم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، وہی بڑھیا عورت جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، جس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں تھا، قبلہ وہ دروازے پر آئی، اس نے میرے کریم نبی کو دیکھا اور میرے کریم نبی نے اس بڑھیا عورت کو دیکھا۔ اب یہ بڑھیا عورت کون ہے؟ پگلی سی عورت ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے قبلہ۔ اس نے میرے کریم آقا کو دیکھا، کریم آقا کو اشارہ کیا، ذرا میرے پاس آؤ نا۔ مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ بڑھیا عورت نے میرے کریم آقا کو دیکھا، اور یہ وہ بڑھیا عورت ہے جس کو میرے کریم آقا پہلے سے جانتے بھی ہیں کہ یہ پگلی سی عورت ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ اس نے کریم آقا کو دیکھا، ایسے اشارہ کیا، ذرا میرے پاس آؤ نا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ میرے کریم آقا عمر کو کہتے، عمر جاؤ نا، کوئی 150 دو اس بڑھیا عورت کو بس جانے دو، یہ پگلی عورت ہے، ایسے ہی وقت جائے کرے گا۔ چاہیے تو یہ تھا نا، میرے حضور کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں۔ اس نے جیسے ہی میرے سونے محمد کو اشارہ کیا کہ ذرا میرے پاس آؤ نا، میرے کریم آقا خود اٹھے، آقا کریم خود اٹھے، دروازے پر گئے۔ جی بڑھیا، کیا کہنا چاہتی؟ اس نے کہا میں نے یہاں کوئی بات نہیں کرنی، وہ جو سامنے کھلا میدان پڑا ہے نا، میں وہاں جا کر کچھ کہنا چاہتی۔ اچھا جی، میرے کریم نبی نے فرمایا آؤ پھر چلتے ہیں، آج تیرے ہی دکھڑے سنتے ہیں۔ کریم آقا آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے، وہ آگے کھلا میدان پڑا تھا، وسیع میدان پڑا تھا، وہاں بڑھی عورت میرے سونے نبی کو لے گئی، ایسے ہی گھماتی رہی، بے تکی باتیں سناتی رہی، ایسے ہی گھماتی رہی، بے تکی باتیں سناتی رہی۔ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، ایسے ہی بے تکی باتیں سناتی رہی۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ میرے کریم آقا بڑے ہی مزے سے سنتے رہے اور آگے جواب بھی دیتے رہے۔ اسے پتہ چلے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی آیا ہے میرے دل کا حال سننے والا۔ جب وہ تھکی، اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی۔ میرے کریم آقا آئے، مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ سیدنا عمر فاروق، آپ کو پتہ ہے جلالی صحابی تھے، آپ اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، وہ بڑھیا عورت، اسے ذرا بھی حیا نہیں آئی، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، میرے سونے نبی کا نازک بدن ہے، اس نے آ کر میرے نبی کا وقت ضائع کر دیا، اس کی جرات کیسے ہوئی؟ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں نا پورے مدینے میں اسے کوئی ولیمے پر نہیں بلاتا، پورے مدینے میں اسے کوئی دعوت پر نہیں بلاتا، سب کو اس سے نفرت ہے یا رسول اللہ، کوئی اس کے قریب نہیں آتا، اس لیے کہ یہ وقت برباد کرتی ہے، وقت ضائع کرتی ہے، اس لیے تو اس نے آج آپ کا وقت ضائع کر دیا۔
اسے ذرا بھی شرم نہ آئی، میرے سونے نبی کا نازک بدن ہے، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، اور ایسے ہی آ کے میرے نبی کا وقت ضائع کر دیا۔ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں نا پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا، پورے مدینے میں اس کی کوئی سننا گوارا نہیں کرتا۔ بس میری قوم کے نوجوانوں میرا بیان ختم ہو گیا، اب یہ دیکھو میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، میرے کریم آقا کا جو جملہ ہے نا بس وہی دل کے کانوں سے سن لیجئے گا، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے آنے جانے کا حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے جو اس وقت اپنے اپنے گھروں میں گئے ہوئے ہیں، جو اس وقت یہاں بیٹھ کر بھی اپنے اپنے کاروبار کی طرف گئے ہوئے ہیں، یہ کل کا سوچ رہے ہیں، ان کے آگے میں گزارش کروں گا، عرضی کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ واپس آ جائیں، بس آخری منٹ ہے، اس کے بعد میرا واز ختم ہوا، میری حاضری مکمل ہوئی۔ میرے سونے نبی کا سونے کی تختی پہ لکھنے والا جو جملہ ہے نا، اگر یہ آپ لوگ دل کے کانوں سے سن لیتے ہیں اور سمجھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں تو میں قسم سے کہتا ہوں آپ لوگوں کے آنے جانے کا حق ادا ہو جائے گا۔ پھر یہ محفل سجانے کا، یہ عرس پاک کی محفل سجانے کا حق ادا ہو جائے گا۔ اب سنیے گا میرے سونے نبی کا فرمان، اور میں آپ کو گھنٹہ ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا یہاں تک لے کے آنا چاہتا تھا اور یہاں پہنچ آیا ہوں۔ اب یہ جو ایک لمحہ ہے، یہ ایک منٹ ہے، اس ایک منٹ کو ضائع نہیں کرنا، آپ نے میری طرف توجہ کرنی ہے، اور سیدنا عمر فاروق کا جملہ اور میرے کریم آقا کا جو فرمان ہے وہ دل کے کانوں سے سننا ہے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نا یہ لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اور میں بھی اتنی دیر ہو گئی آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ کبھی ادھر کو دیکھتے ہیں کبھی ادھر کو دیکھتے ہیں، یار جب مہمان آتا ہے تو وہ کچھ سناتا ہے، اس کی گفتگو آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے، آپ لوگوں کا فرض بن جاتا ہے کہ اس کی گفتگو دل کے کانوں سے سنیں، کیونکہ وہ مہمان ہے، اور مہمان نوازی کا تقاضا بھی یہی ہے، اور میں تو آپ کو حضور کی بات سنا رہا ہوں، میں تو آپ کو میٹھے نبی کی بات سنا رہا ہوں۔ آخری بات ہے، آپ میری طرف دیکھیں، اور میرے کریم نبی کا آخری فرمان جو ہے نا آج کے میرے بیان کا وہ ضائع نہیں کرنا۔ حضور والا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بڑھیا عورت اس نے آپ کا وقت ضائع کر دیا، اسے ذرا بھی شرم نہ آئی، ذرا بھی حیا نہ آئی، میرے نبی کا نازک بدن، کڑکتی دھوپ تتی ریت، اوپر سے میرے نبی کو ایسے ہی گھماتی رہی، بے تکی باتیں سناتی رہی۔ یا رسول اللہ آپ جانتے نہیں ہیں پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا، پورے مدینے میں اس کی کوئی سننا پسند نہیں کرتا، پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ ہے جب میرے کریم نبی نے یہ سنا نا کہ پورے مدینے میں اس بڑھیا عورت کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا، تو میرے سونے نبی نے اپنا سر مبارک اٹھایا، عمر کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا عمر مجھے ایک بات تو بتا، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں محمد بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو وہ اپنے دکھڑے کس کو سنائے گی؟ اللہ، اگر میں محمد بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو وہ اپنے دکھڑے کس کو سنائے گی؟ عمر ایک کام کر، جا کے اس بڑھیا عورت کو کہہ دے، او بڑھیا عورت میرا محمد فرما رہا ہے جب سینے پر دکھوں کے بوجھ زیادہ ہو جائیں، غموں کے بوجھ زیادہ ہو جائیں تو اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر مت جانا، میں محمد کی چوکھٹ پر آ جانا، تو سناتی جائے گی محمد سنتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب سینے پر دکھوں کا بوجھ زیادہ ہو جائے نا، بڑھ جائے دکھوں کا بوجھ، تو پھر اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر مت جانا، میں محمد کی چوکھٹ پر آ جانا، تو سناتی جائے گی محمد سنتا جائے گا۔ پھر بھی وہی باب خادم حسین رضوی والا جملہ، اے نوجوانوں
جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا. اور یہ میری نصیحت، یہ میرا جملہ کبھی نہ بھولنا، جب بھی مرنا ہم سب نے مر جانا ہے. آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا. 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا. ہم سب کے سب لوگ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا. آپ قبرستان کا ذرا وزٹ کریں نا، قبرستان کا چکر لگائیں نا. اور قبرستان کے اندر اس وقت جو مردے پڑے ہیں وہ بھی آج سے 100 سال پہلے زندہ ہی تھے. وہ بھی ہماری طرح بولتے تھے، ہماری طرح چلتے تھے، میں کرتے تھے. اللہ اکبر. اگر وہ نہیں رہے تو ہم نے بھی نہیں رہنا. اللہ اکبر. اگر وہ چلے گئے، کسی نے کیا خوب کہا تھا، نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی، اے ترکا رب رحمان دہے. اندے حکم بغیر تو بے بس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے. اور میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دہے. اور تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے. تو یہ جو ڈھانچہ ہے نا، یہ قبرستان کی امانت ہے. یہ قبرستان میں جا کر ہی دم لے گا. تو پھر میرے بھائی، جب ہمیں یقین ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، تو پھر بہتر نہیں ہے جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا. جب بھی مرنا حضور کی آل سے وفا کر کے مرنا. آخر میں تمہیں ایک تحفہ دے کر جاؤں گا، اور یہ تحفہ بڑا ہی کمال کا تحفہ ہے. بڑا ہی، یہ میں تحفہ نہیں دے رہا، یہ میں آپ لوگوں پر احسان کر کے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ تحفہ ہے بھی بڑا قیمتی. اتنا قیمتی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اور ماشاءاللہ میری قوم کے نوجوان بہت زیادہ میرے سامنے بیٹھے ہیں. جوانوں، آخر میں تحفہ لے لو، فری میں تحفہ دے رہا ہوں. اور اس تحفے کو آپ نے اس کی قدر کرنی ہے، اور یہ آگے امانت کے طور پر آگے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچانا ہے. انشاءاللہ پہنچائیں گے نا اللہ. اب سنیے گا وہ تحفہ کون سا ہے. میرے سونے نبی نے فرمایا، میرے میٹھے نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. تو جوانو، اونا اللہ کے حبیب بن جاؤ، اونا اللہ کے دوست بن جاؤ. جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری آج کی حاضری قبول فرمائے. اور میرے محترم پیارے بھائی نے، قبلہ مرشد پاک نے اپنی حاضری لگوائی، اور میرے بہت ہی پیارے عزیز ڈاکٹر صاحب میرے شہزادے بیٹھے ہیں، اور آج کی انتظامیہ نے بندہ نہ چیز کو بلایا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا بلانا، میرا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.